السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور کبریائی کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے مرشد اعظم، حبیب اعظم، خطیب اعظم، اللہ کے محبوب، آخری رسول، دنیا کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس۔ عزیزو، بھائیو، اور اگر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں تو دین اسلام کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو یہ عبادت شروع ہو گئی۔ اس عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک تنکا اگر صف کا توڑنا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ خطبے کے دوران میں آپ کی پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ آپ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ارشادات، آپ کے فرامین سنیے، اور جہاں تک ہو سکے مجھ سمیت اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو میرے چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، اگر ان کے والدین ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا بچوں کو ساتھ بٹھائیں تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ بچے سیکھ رہے ہیں۔ یہ بلا شبہ آنا ہے، بچوں نے ضرور آئیں اور لے کے آئیں بچوں کو ساتھ۔ یہ آپ کی تعلیم کا، تربیت کا باقاعدہ حصہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں اپنے بچوں سے یہ درخواست، پیار سے، شفقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرام سے میرے بچے ساری خطبہ کے دوران، آپ ماشاءاللہ آتے ہیں، اللہ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے جو آپ کو تیار کر کے بھیجتی ہیں۔ یہ میرے جو بزرگ یا میری عمر کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں گواہی دیں گے کہ ہماری مائیں ہمیں جمعے والے دن تیل لگاتی، بال بناتی اور جمعے کے لیے تیار کر کے مسجد میں بھیجتی۔ تو یقیناً یہ مائیں مبارکباد کی مستحق ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتی ہیں، اور پھر خود بھی اگر آتی ہیں تو یہ ماشاءاللہ نور علی نور بات ہے۔ تو یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ جب یہ بیٹھیں تو ہم ساتھ ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، ماں باپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے مبارک اور مقدس ہستی ہیں۔ ماں باپ کہ جو انسان سے سب سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور اپنی زندگیاں اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں۔ آج کل ماں باپ کو یہ شکوہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں، اور بچوں کے الگ مسائل ہیں، الگ گراؤنڈز ہیں۔ قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ پروردگار نے اپنی توحید کا اور اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پہ ساتھ ہی ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا۔ کیا ثابت کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کا بلند مرتبہ ہے تو وہ کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ بعض اوقات آج کل کے معاملات سن کے دل کو تکلیف ہوتی ہے
بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے مینوں میرا حصہ دے دیو تے وکھریاں کر دیو، الگ کر دو، اور اولاد میں مادیت پرستی، دنیا کی چیزوں سے محبت، کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے، ہم نے پیدا کر دی ہے۔ شاید آپ نے اسی ہفتے میں واقعہ سنا ہو، لاہور میں ایک قتل ہوا ڈاکٹر کا، جو ایک نجی ہاسپٹل کا مالک تھا، اور قتل کروانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیٹا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ماں باپ جنہوں نے جنم دیا، بچپن سے لے کے آپ کی ہر پاکی ناپاکی کو صاف کرتے رہے، آج تھوڑا سا زبان کھولنے کے قابل ہوا، چلنے کے قابل ہوا، تو کیا کہتا ہے؟ ماں سے بھی بدتمیزی ہے، باپ سے بھی بدتمیزی ہے۔ ماں سے الگ انداز میں، باپ سے الگ انداز میں۔ بیٹو اور میری بیٹیوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق جو بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی برکتیں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کی برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ دین کے مطابق اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، ماں باپ کافر بھی ہوں، تو تب بھی ان سے بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے، ان کے آگے سے بولنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، مشرک تھا، آگ میں ڈالنے والوں میں شامل تھا۔ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کرنے والا بھی باپ تھا، اور قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا آباتی، قرآن میں موجود یا آباتی، میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ باپ مشرک ہے، کافر ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا آباتی، ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ آپ کا اپنا فعل ہے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابا جان، میرے پیارے ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا ضرور مانگوں گا۔ آج کل کچھ ایسے کیس بھی سامنے آئے، بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف کیس کیا ہوا ہے عدالت میں کہ جی مجھے میرا حصہ دیا جائے، ایسے کیا جائے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، باپ جیتے جی اپنی اولاد کو ویسے جو دینا چاہے دے دے، لیکن شریعت کی روح سے کبھی اپنی جائیداد تقسیم نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی اولاد کو دینا ہے تو پھر بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی زندگی میں برابر دے، پھر وہ جائیداد کی تقسیم نہیں ہوگی بلکہ یہ تحفہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، مسئلہ سمجھیے۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو وہ جائیداد کی تقسیم ہوگی، اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ جائیداد کی تقسیم نہیں ہوگی، وہ تحفہ ہوگا، اور پھر وہ بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دینا پڑے گا۔ اگر باپ ایک بیٹے کو دے دیتا ہے اور باقی کسی کو نہیں دیتا، چاہے اولاد نافرمانی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ اور یاد ہوگا حضرت بشیر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نعمان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کو گواہ بنا لو۔ میرے نبی نے پوچھا کیا یہ آپ اپنی ساری اولاد کو یہ تحفہ دے رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف اسی اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ظلم ہے، اور میں محمد ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے باپ کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ بعد میں کس کو ملنی ہے؟ اولاد کو ملنی۔ جیتے جی میں آپ کو قرآن و حدیث کے روح سے یہ مشورہ دوں گا، اپنی جائیداد کو کبھی تقسیم نہ کریں، اپنے ہاتھ میں رکھیں سب کچھ، ہاں اولاد کو دیتے رہیں، سب کے مشورے سے پیار سے ان پہ تقسیم کرتے رہیں، حکم یہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اے نوجوان، اے ماشاءاللہ لاہور کے خوبصورت اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والے نوجوان، اس رب نے یہ فیصلہ دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کہتے ہیں میرا یہ فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ ذرا ایک بیٹا دیکھیے گا، بیٹے کو باپ کہتا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پتر داش تیرا کی خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ باپ بھی دیکھو اور بیٹا بھی دیکھو، سمجھ آیا باپ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے کافر باپ سے بھی بدتمیزی نہیں کی، اور آج اللہ نے اولاد دی تو اولاد کتنی فرما بردار، سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور کہتے ہیں یا ابت افعل، وہی الفاظ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، وہی الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بولے تھے، وہی الفاظ۔ پیارے ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی میں چوں بھی نہیں کروں گا، چراں بھی نہیں کروں گا، آپ جو کریں گے اسماعیل کو سرے خم تسلیم خم پائیں گے۔ کیوں جی؟ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ کی قسم آج تیری یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا طالب علم اتنا فرما بردار نہیں ہے جتنا مدینے کی یونیورسٹی سے، جتنا رب کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا نوجوان ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ان کو سکھاؤ، ابھی سے سکھاؤ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنیں جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، ہمیشہ اپنے باپ کی بھی عزت کرنا سکھاؤ، ماں کی بھی عزت کرنا سکھاؤ۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی آپس میں چپکلش ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، باپ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اپنی طرف، ماں کی برائیاں کرتا ہے، اور بعض اوقات ماں اپنے خامد کی برائیاں کرتی ہے، اولاد دونوں سے متنفر ہو جاتی۔ نہیں میرے بھائی، ماں کو بھی رب نے درجہ دیا ہے اور باپ کو بھی رب نے مقام دیا ہے، اسی لیے کسی کے مقام کو بھی کم نہ کریں۔ اولاد کو ہمیشہ یہی سکھائیں، بیٹا وہ تیرا باپ ہے اس کی عزت کرو، بیٹا وہ تیری ماں ہے اس کی عزت کرو، اس کے آگے سے کبھی نہ بولو، بدتمیزی نہ کرو، یہ سکھائیے انہیں۔ ابھی چھوٹے سے آپ سکھائیں گے نا تو اللہ جانتا ہے یہ بڑے ہو کے جب آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے نا تو آپ کے لیے دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں سب سے اچھا سلوک کس سے کروں؟ کہا امک، اپنی امی سے کرو۔ کہا اللہ کے حبیب اس کے بعد اچھا سلوک کس سے کروں؟
فرمایا پھر اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو. فرمایا یا رسول اللہ پھر کس سے کروں؟ فرمایا پھر اپنی امی سے اچھا سلوک کرو. فرمایا یا رسول اللہ پھر کس سے کروں؟ فرمایا پھر اپنے بابا جان کا، اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی کے موسم میں اپنی امی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا بیت اللہ کا طواف کروا رہے، پھر صفا مروہ کی سعی کروائی. پھر آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو عمرہ کروایا ہے کندھوں پہ اٹھا کے، اللہ کے رسول کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساری زندگی بھی اگر تو اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھائے رکھے بریدہ تو کبھی بھی اپنی ماں کی اس رات کی تکلیف کا بدلہ نہیں دے سکتا جس رات اس نے تجھے جنم دیا تھا. ہم اٹھائے پھرتے ہیں، ماؤں سے پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارا کیا انداز ہوتا ہے. پہلے تو ہمارے بچے ایسے تھے، یقین مانیے گا بچیوں کی بھی شکایات ایسی ہیں کہ بچیاں بھی ماؤں سے بدتمیزی کے لیے اتر آتی ہیں. خدا کے لیے توجہ کیجئے. آپ نے سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، سنا ہے میرے بھائیوں؟ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے. حضور علیہ السلام کا دور انہوں نے پایا ہے. یہ نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے تھے لیکن حضور کے چہرہ انور کا دیدار نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی ان کی والدہ بوڑھی تھی اور ان کی تیمارداری کرنے والا، عیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو ایک دفعہ یہ مدینہ شریف میں آئے بھی کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام جہاد کی مہم پہ گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ یوں ہوا مدینہ بستی سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا. حضرت اویس کرنی نے خط لکھوایا کہ یا رسول اللہ اب تو میرا دل بڑا ہی کرتا ہے میں آپ سے مل لوں، اللہ کے حبیب آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں. یا رسول اللہ میں جو حضور کا چہرہ دیکھ لے وہ کیا بن جاتا ہے؟ صحابی. اور ہمارا ایمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہوا. کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے. یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں آپ کے پاس آؤں. اللہ کے حبیب میں میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مجھے آپ اجازت دے دیں میں اپنی امی کو چھوڑ کر آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لوں. میرے نبی نے خط پڑھوایا. نوجوانوں خط کا جواب سنیے جو میرے نبی نے لکھوایا. کہا اویس اپنی بوڑھی اماں کو چھوڑ کے نہ آنا، اپنی ماں کی خدمت کرو، جس قدر ہو سکتا ہے ان کی عیادت کرو، دیکھ بھال کرو. اویس کوئی بات نہیں، دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، اویس میں جنت کے دروازے پہ تیرا استقبال خود کروں گا.